بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 15ویں قسط پیش خدمت ہے۔ یہ کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں تھا، 1.5-2 سال پہلے کی ہی بات تھی۔ آج جب خالد مدینہ کی طرف جا رہا تھا تو یہ جانا پہچانا راستہ اسے اجنبی سا لگ رہا تھا۔ کبھی اسے ایسے محسوس ہونے لگتا جیسے وہ خود اپنے لیے اجنبی ہو گیا ہو۔ اسے ابو سفیان کا افسردہ چہرہ نظر آنے لگا۔ خالد نے محسوس کر لیا تھا کہ ابو سفیان مدینہ پر حملے سے منہ موڑ رہا ہے۔ خالد اور اکرمہ وہیں کھڑے رہ گئے تھے۔ اکرمہ نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو خالد؟ خالد نے اکرمہ کو جواب دیا، کیا تم میری تائید نہیں کرو گے کہ میں اس شخص ابو سفیان کی موجودگی کو صرف اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ یہ میرے قبیلے کا سردار ہے۔ اہل قریش کو ابو سفیان سے بڑھ کر بزدل سردار کوئی نہیں ملے گا۔ تم پوچھتے ہو میں کیا سوچ رہا ہوں؟ میں اور زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ میں نے خندق کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھا ہے۔ ایک جگہ خندق تنگ ہے اور زیادہ گہری بھی نہیں، ہم وہاں سے خندق کے پار جا سکتے ہیں۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں آج ہی ابھی اس جگہ سے چند سوار خندق کے پار لے جانا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان کسی غیبی مدد اور سہارے کا انتظار کرنا چاہتا ہے تو کرتا رہے۔ اکرمہ نے کہا تھا، میں تمہارا ساتھ کیوں نہ دوں گا خالد؟ کیا میں مسلمانوں کے ان کہکوں کو برداشت کر سکوں گا جو اس وقت بلند ہوں گے جب ہم یہاں سے لڑے بغیر واپس جائیں گے؟ چلو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جس جگہ کی خالد بات کر رہا تھا وہ جگہ ذباب کی پہاڑی کے مغرب اور سلح کی پہاڑی کے مشرق میں تھی، جہاں خندق کی چوڑائی اتنی تھی کہ گھوڑا اسے پھلانگ سکتا تھا۔ ضرورت شاہ سوار کی تھی، پیادے خندق میں اتر کر اوپر چڑھ سکتے تھے۔ اسی جگہ کے قریب تقریباً سامنے مسلمانوں کی خیمہ گاہ تھی۔ خالد نے اکرمہ کو یہ جگہ دور سے دکھائی۔ اکرمہ نے کہا، پہلے میرے سوار خندق پھلانگیں گے، لیکن ابھی ہم تمام کا تمام سوار دستہ نہیں گزاریں گے۔ پار جا کر مسلمانوں کو ایک ایک سوار کے مقابلے کے لیے للکاریں گے۔ وہ اس رواج کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ میرے ساتھ آؤ خالد، میں اپنے منتخب سوار آگے لاؤں گا۔ تم ابھی خندق کے پار نہ جانا۔ اگر ہم دونوں مارے گئے تو اہل قریش کو سوائے ذلت کے کچھ نہیں ملے گا۔ ابو سفیان کا دل محاصرہ اٹھا چکا ہے، وہ لڑنے کے جذبے کو سرد کر چکا ہے۔ وہ مقام جہاں خندق گھوڑے کی لمبی چھلانگ سے پھلانگی جا سکتی تھی، ایسی اوٹ میں تھا جسے گشتی سنتری قریب آ کر ہی دیکھ سکتے تھے۔ اکرمہ نے 7 سوار منتخب کر لیے تھے۔ ان میں ایک قوی ہیکل بلکہ دیو کامت شخص عمرو بن عبدود بھی تھا، جس کی دھاک اس کی جسامت کی بدولت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اکرمہ ان 7 سواروں کو مقررہ مقام سے کچھ دور تک اس انداز سے لے گیا جیسے گھوڑوں کو ٹہلائی کے لیے لے جا رہے ہوں۔ مسلمانوں کے سنتریوں کو ان پر شک نہ ہوا۔ سب سے پہلے میں خندق پھلانگوں گا، اکرمہ نے چلتے چلتے اپنے 7 سواروں سے کہا۔ عمرو بن عبدود نے کہا، کیا یہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ سب سے پہلے میرا گھوڑا خندق کو پھلانگے؟ اکرمہ نے کہا، نہیں عمرو، پہلے میں جاؤں گا۔ اگر میرا گھوڑا خندق میں گر پڑا تو تم خندق پھلانگنے کی کوشش نہ کرنا، تمہارا سالار اپنی جان کی قربانی دے گا۔ یہ کہہ کر اکرمہ نے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا۔ گھوڑے کا رخ خندق کی طرف ہوا تو اکرمہ نے ایڑ لگا دی۔ عربی نسل کا گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اکرمہ نے لگام اور ڈھیلی کر دی اور گھوڑے کو پھر ایڑ لگائی۔ گھوڑے کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ خندق کے کنارے پر جا کر اکرمہ گھوڑے کی پیٹھ سے اٹھا اور آگے کو جھک گیا۔ گھوڑا ہوا میں بلند ہو گیا۔ گھوڑے کے اگلے پاؤں خندق کے دوسرے کنارے سے کچھ آگے اور پچھلے پاؤں عین کنارے پر پڑے۔ گھوڑا رفتار کے زور پر آگے چلا گیا۔ اس کی اگلی ٹانگیں دوہری ہو گئیں۔ اس کا منہ زمین سے لگا۔ اکرمہ گرتے گرتے بچا۔ گھوڑا بھی سنبھل گیا اور اکرمہ بھی۔ اسے اپنے پیچھے للکار سنائی دی، آگے نکل جاؤ اکرمہ۔ اکرمہ نے پیچھے دیکھا، عمر بن عبدود کا گھوڑا ہوا میں اڑا آ رہا تھا۔ عمر رکابوں پر کھڑا آگے کو جھکا ہوا تھا۔
کسی کو توقع نہیں تھی کہ اتنے وزنی سوار کے نیچے گھوڑا خندق پھلانگ جائے گا، لیکن گھوڑا اسی جگہ جا پڑا جہاں اکرمہ کا گھوڑا گرا تھا۔ عمر کے گھوڑے کی ٹانگیں ایسی دوہری ہوئیں کہ منہ کے بل گرا اور ایک پہلو پر لڑک گیا۔ عمر گھوڑے کی پیٹھ سے لڑک کر کلا بازیاں کھاتا گیا۔ ایک لمحے میں گھوڑا اٹھ کھڑا ہوا، ادھر عمر اٹھا اور پلک جھپکتے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس کے پیچھے اکرمہ کے دو سوار اکٹھے چلے آ رہے تھے۔ خندق کے کنارے پر آ کر دونوں سواروں نے اپنے گھوڑوں کی پیٹھیں خالی کر دی تھی اور ان کی گردنوں پر جھکے ہوئے تھے۔ دونوں گھوڑے خندق پھلانگ آئے۔ اہل قریش کے لشکر نے داد و تحسین کے نعرے لگائے۔ اس شور سے مسلمان پہرے دار دوڑے آئے۔ اتنے میں اکرمہ کے دو اور گھوڑے اپنے سواروں کو اٹھائے خندق کے کنارے سے ہوا میں اٹھے۔ ان کے پیچھے 7 میں سے باقی سواروں نے بھی اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ تمام گھوڑے خندق پھلانگ آئے۔ اکرمہ نے مسلمان سنتریوں کو بلند آواز میں کہا، ٹھہر جاؤ، کوئی اور گھوڑا خندق کے اس طرف نہیں آئے گا۔ محمد کو بلاؤ، تم میں جو سب سے زیادہ بہادر ہے اسے لاؤ۔ وہ میرے ایک آدمی کا مقابلہ کر کے گرا لے تو ہم سب کو قتل کر دینا۔ خدا کی قسم، ہم تمہارا خون اس ریت پر چھڑک کر واپس چلے جائیں گے۔ مسلمانوں کی اجتماع گاہ میں کھلبلی بپا ہو چکی تھی۔ ایک شور تھا، قریش اور غطفان نے خندق عبور کر لی۔ مسلمانوں، تمہارے امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ ہوشیار، خبردار، دشمن آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بے قابو نہ ہونے دیا۔ آپ نے دیکھ لیا تھا کہ اہل قریش خندق کے پار کھڑے کہکے لگا رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کا مذاق بھی اڑا رہے تھے، پھبتیاں بھی کس رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پہنچے جہاں اکرمہ اور اس کے سوار کھڑے للکار رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورتحال کا جائزہ لیا تو سمجھ گئے کہ اکرمہ انفرادی مقابلے کے لیے آیا ہے۔ آپ کو اور مولا علی کو دیکھ کر عمر بن عبدود نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا۔ عمر نے للکار کر کہا، قسم ہے حبل اور عزا کی، تم میں مجھے کوئی ایک بھی نظر نہیں آ رہا جو میرے مقابلے میں اتر سکے۔ مورخ عینی شاہدوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی خاموشی گواہی دے رہی تھی کہ ان پر عمر کا خوف طاری ہو گیا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ عمر کی جسامت اور طاقت کے ایسے ایسے قصے مشہور تھے جیسے وہ مفوق الفطرت طاقت کا مالک ہو۔ دیکھا شاید کسی نے بھی نہیں تھا، لیکن سب کہتے تھے کہ عمر گھوڑے کو اپنے کندھوں پر اٹھا سکتا ہے اور وہ 500 گھڑ سواروں کو اکیلا شکست دے سکتا ہے۔ اس کے متعلق ہر کوئی تسلیم کرتا تھا کہ اسے نہ کوئی گرا سکا ہے نہ کوئی گرا سکے گا۔ ابو سفیان خندق کے پار کھڑا دیکھ رہا تھا، خالد اور صفوان بھی دیکھ رہے تھے، غطفان، عینیہ اور ان کا تمام لشکر دیکھ رہا تھا، اور نعیم بن مسعود بھی غیر مسلموں کے لشکر میں دم بخود کھڑے تھے۔ عمر بن عبدود کی للکار ایک بار پھر گرجی، میں جانتا ہوں تم میں سے کوئی بھی آگے نہیں آئے گا۔ خندق کے پار قریش کا کہکا بلند ہوا اور کئی پھبتیاں سنائی دیں۔ شیر خدا نے رسول خدا کی طرف دیکھا۔ آپ نے اپنا امامہ سر سے اتارا اور حضرت علی کے سر پہ باندھ دیا، پھر اپنی تلوار حضرت علی کو دی۔ مورخ ابن سعد نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرگوشی سنائی دی، علی کا مددگار تو ہی ہے میرے اللہ۔ یہ تلوار تاریخ اسلام میں ذوالفقار کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت علی عمر بن عبدود کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ عمر جو گھوڑے پر سوار تھا حضرت علی سے مخاطب ہوا، ابو طالب کے بیٹے، کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہارا باپ میرا کتنا گہرا دوست تھا؟ کیا یہ میرے لیے بہت برا فعل نہیں ہوگا کہ میں اپنے عزیز دوست کے بیٹے کو قتل کروں؟ مولا علی نے للکار کا جواب دیا، اے میرے باپ کے دوست، ہماری دوستی ختم ہو چکی ہے۔ خدا کی قسم، میں تمہیں صرف ایک بار کہوں گا کہ اللہ کو برحق اور محمد کو اللہ کا رسول تسلیم کر لو اور ہم میں شامل ہو جاؤ۔ عمر نے کہا، تم نے ایک بار کہہ لیا ہے، میں دوسری بات یہ بات نہیں سنوں گا۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت علی نے کہا، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں عمر، اتر گھوڑے سے اور آ میرے مقابلے میں، اور بچا اپنے آپ کو اس تلوار سے
جو مجھے اللہ کے رسول نے عطا کی ہے۔ عمر کے متعلق مورخ لکھتے ہیں کہ وہ وحشی تھا، جب غصے میں آتا تھا تو اس کا چہرہ غضبناک ہو کر درندوں جیسا ہو جاتا تھا۔ وہ گھوڑے سے کود کر اترا اور تلوار سونت کر حضرت علی پر پہلا وار اتنی تیزی سے کیا کہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ اس کی تلوار نے حضرت علی کو کاٹ دیا ہے، لیکن حضرت علی یہ بھرپور وار بچا گئے۔ اس کے بعد عمر نے یکے بعد دیگرے حضرت علی پر متعدد وار کیے۔ حضرت علی نے ہر وار غیر متوقع پینترا بدل کر بچایا۔ عمر نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ جس جسامت اور طاقت پر اسے اتنا گمنڈ ہے وہ ہر جگہ کام نہیں آ سکتی۔ تیغ زنی کے مارکے میں جس تیزی اور پھرتی کا مظاہرہ حضرت علی کر رہے تھے وہ عمر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا جسم بھاری بھرکم تھا۔ حضرت علی نے اس پر ایک بھی وار نہ کیا جسے عمر نے خوفزدگی سمجھا ہوگا۔ وہ وار پہ وار کرتا رہا اور مولا علی کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے رہے۔ خندق کے پار اہل قریش کا لشکر جو کہکے لگا رہا تھا یکلخت خاموش ہو گیا، کیونکہ ان کا دیو قامت عمر وار کرتے کرتے رک گیا تھا اور خاموش کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ ہانپ رہا تھا۔ وہ غالباً حیران تھا کہ یہ نوجوان جو قد بت میں اس کے جسم کا 20واں حصہ بھی نہیں، اس سے مرعوب کیوں نہیں ہوا؟ دراصل عمر تھک چکا تھا۔ حضرت علی اسی لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب اس کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی طاقت اتنے سارے وار کرتے کرتے صرف کر چکا ہے اور حیران و پریشان کھڑا ہے، تو حضرت علی نے یہ حیران کن مظاہرہ کیا کہ تلوار پھینک کر بجلی کسی تیزی سے عمر پر جپٹے اور اچھل کر اس کی گردن اپنے ہاتھوں میں دبوچ لی۔ اس کے ساتھ ہی حضرت علی نے عمر کی ٹانگوں میں اپنی ٹانگ ایسے پھنسائی کہ وہ پیٹ کے بل گرا۔ اس نے اپنی گردن چھڑانے کے لیے بہت زور لگایا، لیکن اس کی گردن مولا علی کی آہنی گرفت سے آزاد نہ ہو سکی۔ حضرت علی نے اس کی گردن سے ایک ہاتھ ہٹا کر کمر بند سے خنجر نکالا اور اس کی نوک عمر کی شارک پر رکھ دی۔ اب بھی میرے اللہ کے رسول پر ایمان لے آ تو میں تیری جان بخشی کر دوں گا۔ عمر بن عبدود نے جب دیکھا کہ اس کی وہ طاقت جس سے اہل عرب لرزتے تھے بیکار ہو چکی ہے، تو اس نے یہ اوچھی حرکت کی کہ حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا۔ دیکھنے والے ایک بار پھر حیران رہ گئے، کیونکہ حضرت علی خنجر سے اس کی شارک کاٹ دینے کی بجائے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے خنجر کمر بند میں ارس لیا اور ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ عمر اب اس طرح اٹھا جیسے اس کے جسم کی طاقت ختم ہو چکی ہو۔ صرف اسے ہی نہیں، ہر کسی کو توقع تھی کہ حضرت علی اسے زندہ نہیں اٹھنے دیں گے، لیکن مولا علی بڑے آرام سے پیچھے ہٹے۔ حضرت علی نے کہا، عمر، میں نے اللہ کے نام پر تیرے ساتھ زندگی اور موت کا مقابلہ کیا تھا، لیکن تو نے میرے منہ پہ تھوک کر میرے دل میں ذاتی دشمنی پیدا کر دی ہے۔ میں تجھے ذاتی دشمنی کی بنا پر قتل نہیں کروں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خدا کو میرا یہ انتقام اچھا نہ لگے۔ جا یہاں سے اپنی جان لے کر واپس چلا جا۔ عمر بن عبدود شکست تسلیم کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ میدان میں یہ اس کی پہلی ہار تھی جسے وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنی ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے یہ اوچھی حرکت کی کہ تلوار نکال کر حضرت علی پر جپٹ پڑا۔ حضرت علی اس حملے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن ان کی کامیابی کے لیے رسول خدا نے خدا سے دعا مانگی تھی۔ عین وقت پر جب عمر کی تلوار اور حضرت علی کی گردن میں 2-4 لمحوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، حضرت علی نے اپنی ڈال آگے کر دی۔ عمر کا وار اس قدر زوردار تھا کہ اس کی تلوار نے حضرت علی کی ڈال کو کاٹ دیا۔ ڈال حضرت علی کے کان کے قریب سر پر لگی، جس سے خون پھوٹنے لگا۔ عمر ڈال میں سے تلوار کھینچ ہی رہا تھا کہ حضرت علی کی وہ تلوار جو انہیں رسول کریم نے دی تھی اتنی تیزی سے حرکت میں آئی کہ عمر کی گردن کٹ گئی۔ گردن پوری طرح نہ کٹی، لیکن شارک کٹ چکی تھی۔ عمر کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اس کا جسم ڈولنے لگا۔ حضرت علی نے اس پر دوسرا وار نہ کیا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہی وار کافی ہے۔ عمر کی ٹانگیں دوہری ہوئیں، اس کے گھٹنے زمین پر لگے اور وہ لڑک گیا۔ عرب کی مٹی اس کا خون چوسنے لگی۔ خندق کے پار دشمن کے لشکر پر ایسا سکوت طاری ہوا جیسے پورے کا پورا لشکر کھڑے کھڑے مر گیا ہو۔ اب مسلمانوں کے نعرے گرج رہے تھے،